عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ آج ہم خواجہ میر درد کی غزل پہلی غزل کو مکمل کریں گے۔ اس سے پیشتر ہم نے ان کا تعارف اور پہلے 3 اشعار پڑھے تھے۔ آج ہم بقیہ جو 4 اشعار ہیں وہ پڑھیں گے۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو اسے سنیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اگر علمی کاوش پسند آئے تو اسے شیئر بھی کیجیے۔ خواجہ میر درد کا چوتھا شعر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ذرا توجہ کیجیے۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر اہل ہنر سے دشمنی اختیار کر کے مرتبہ تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر جلد ہی بے وقت ہو جاتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے کم ظرف لوگوں کی طرف نشاندہی کی ہے، کم ظرف لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو آپ کو عملی زندگی میں ملیں گے۔ اگر میں اسے کہوں کہ چاپلوسی کرنے والے، لیگ پولنگ کرنے والے تو بیجا نہ ہوگا۔ ایسے لوگ عملی زندگی میں آپ کو بارہا ملیں گے جو بظاہر بہت جلد مرتبہ حاصل کر لیں گے اور مصاحب بن جائیں گے، لیکن در حقیقت ان کی یہ وقت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ یہ اہل ہنر کے ساتھ دشمنی اختیار کرتے ہیں، بے ہنر ہیں، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ اہل ہنر سے دشمنی اختیار کرتے ہیں۔ آغاز میں انہیں کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں لیکن ان کی یہ کامیابی مستقل نہیں ہوتی اور بہت جلد یہ بے وقت ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کی ستائش کرتے ہیں، خود اپنی ستائش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو آگے دوڑانے کے لیے دوسروں کے کندھوں پہ بھی سوار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کا نقصان بھی کرتے ہیں۔ ابتدا میں تو مقام حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کا مقام و مرتبہ مستقل نہیں ہوتا، جلد ہی یہ نظروں سے بھی گر جاتے ہیں اور وقت اپنی کھو دیتے ہیں۔ جن کو ہے بات کا ڈھب نہیں بولتے، ظرف ہے جو لبالب نہیں بولتے۔ جس شخص کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو نقصان پہنچا کے آگے نہیں بڑھتا، وہ اپنے ہنر کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے اور معزز بھی جانا جاتا ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلیں۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں جو شاعر ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حادی ہونا اس کو بیان کیا ہے۔ انسان اپنے محدود علم کی بنیاد پر صراط مستقیم نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو۔ ہمارا علم محدود ہے، ہم محدود ہیں، ہماری عقل محدود ہے، لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ محض عبادات کی بنیاد پہ یا اپنے علم کی بنیاد پہ اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کی جاتی ہے، ایک توفیق ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بارہا بتایا ہے اور دعائیں سکھائی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو شاعر کا بھی یہاں پہ مدعا یہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا راستہ درست ہے اور کون سا غلط ہے، اور اللہ نے فرما دیا اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نور نظر، ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہیں، تو اللہ کو جب آپ نور نظر بنا لیں گے تو آپ ہدایت پا لیں گے۔ جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر آپ اس کی تفہیم پہ جائیں تو بھی آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نیکی کی جو ہمیں طاقت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے بغیر نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، نہ ہمیں نیکی کی توفیق مل سکتی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے اور کہا ہے کہ اے خدا
تو آنکھوں کی طرح ہمارے سامنے رہتا ہے اور ہمیں ہدایت مل جاتی ہے، ہم کسی راستے سے واقفیت نہیں رکھتے۔ ہووے نہ ہولو قوت اگر تیری درمیان، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھی نہ ہو۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم کسی بھی راستے کو پا نہیں سکتے۔ اب ہم تیسرے شعر کی جانب چلتے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے، آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ غور کیجئے، شاعر نے کہا ہے افسوس، آہ کلمہ افسوس ہے، آہ افسوس کہ ہمارے اپنے ہم سے جدا ہو رہے ہیں مگر ہمیں ان کی منزل معلوم نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہمیں ان کی منزل معلوم نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا، اور مسلسل لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، موت سب تک پہنچ رہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم فانی ہیں، ہم نے یہاں سے جانا ہے، لیکن کہاں جانا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ لوگ جا تو رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں، ہمارے پیارے، ہمارے عزیز جو ہمارے قریب رہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، ان کی منزل کہاں ہے، کس طرف۔ اگر ہم مذہب کے حوالے کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں بتا دیا گیا ہے، ہمیں سمجھا دیا گیا ہے۔ اگر مذہب کو دیکھیں تو ہمیں مذہب نے سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ قبر ہے، لیکن شاعر نے اس میں افسوس کا اظہار کیا ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن دلکشی پیدا کرنے کے لیے اور حیرت کا اظہار کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ انسان آیا ہے اور مسلسل جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ موت مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے ذرا دم لے کر۔ ہم اس دنیا میں ہیں، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ ہم اس دنیا سے دوسری دنیا جا رہے ہیں۔ اور کچھ امیر بینائی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، لیکن وہ مقام کیا ہے، کسی کے ساتھ کیا حشر ہوگا، کون جو ہے وہ جنت کے گلزار میں جائے گا، کون دوزخ کے گڑھے میں جائے گا، کچھ نہیں پتا۔ مذہب کی بنیادوں پہ ہمیں پتا ہے، لیکن شاعر نے حیرت کا اظہار کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ لوگوں کی منزل کون سی ہے اور لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ نہ سمجھا آج تک کوئی انسان کہاں جاتا ہے، آتا ہے کدھر سے، تو کدھر سے آیا کدھر گیا کچھ پتا نہیں۔ فراق کا شعر ہے، موت بھی زندگی میں ڈوب گئی، یہ وہ دریا ہے جس کی تھا نہیں۔ زندگی کا بظاہر اختتام ہو رہا ہے، موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ فقط شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ تو بظاہر تو ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم جا نہیں رہے، ہم جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، لیکن کہاں منزل کیا ہے، ہمارے ساتھ حشر کیا ہونا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن شاعر کو اس چیز کا دکھ ہے، اس چیز کی تکلیف ہے کہ جو قریبی لوگ ہیں وہ یہاں سے جدا ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، جانا طے شدہ ہے، لیکن پھر بھی شاعر کو اس چیز کا دکھ ہے۔ مقطع آخری شعر جس میں شاعر نے تخلص استعمال کیا، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ اے درد، ہم اپنی شاعری کے ایسے نقوش چھوڑے جا رہے ہیں جو قیامت تک فراموش نہیں کیے جا سکیں گے۔ شاعری یعنی غزل، اور غزل میں کیا اردو زبان، اور اردو زبان میں غزل جو ہے تصوف ایک نیا رنگ تھا، پہلے بھی موجود تھا، لیکن اس کو ایک تحریک دینا، اس کو جو مہمیز کرنے کی جو صورت پیدا کی ہے وہ درد نے پیدا کی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اردو شاعری میں وہ اثر چھوڑے جا رہا ہوں، وہ مقام چھوڑے جا رہا ہوں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، جو قیامت تک زندہ رہے گا، جس کو کوئی فراموش نہیں کرے گا۔ میر تقی میر نے بھی کہا تھا، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت یا رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں، لیکن جو اثرات میں نے چھوڑے ہیں وہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ غالب نے بھی کہا تھا، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، جو یہاں پہ شخص آ گیا ہے وہ اپنا نصیب لے کے آیا ہے، اپنا مقدر لے کے آیا ہے، اور اپنی محنت کے بل بوتے پہ، اپنی انفرادیت کے بل بوتے پہ وہ قائم، وہ موجود رہے گا، اس کی باتیں یاد رکھی جائیں گی۔ اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
جی سر، آپ نے بہت خوبصورت تشریح کی، بہت سی باتیں واضح ہوئیں. اس میں آپ نے جو بات کی کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، کس طرح جاتا ہے، اس تصور کی ذرا وضاحت فرما دیں. اور دوسری بات، جب اہل ہنر کس کو کہا جا رہا ہے، ان دو باتوں کی وضاحت فرما دیجیے. پہلے میں جو ہے وہ اہل ہنر کی بات کروں گا. اہل ہنر سے مراد علم رکھنے والے لوگ ہیں. کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، اہل ہنر بھی لوگ، اہل علم بھی ہوں گے اور وہ انتہاؤں پہ پہنچے ہوں گے. بعض اوقات آپ کے پاس علم ہے، آپ ڈلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ لوگ، کم علم لوگ بھی ہوں گے، زیادہ علم والے بھی لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے. تو جو اعلیٰ ظرف شخص ہے، جو زیادہ ظرف رکھتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے. اگر آپ کسی کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں تو یہ آپ کا ظرف ہے. جو کم ظرف لوگ ہیں، بے ہنر ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ علم والے ہیں، اور دشمنی اختیار کر کے، لیگ پولنگ کر کے دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی یہ وضاحت ہوگی. دوسرا، آپ نے سوال کیا تھا مرنا طے شدہ ہے. مذہب کے مطابق، اسلام کے مطابق ہم نے مرنا ہے اور اپنے انجام سے دوچار ہونا ہے. دوزخ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ہمیں ملنی ہے، ہمیں جزا سزا ملنی ہے. شاعر کو بھی اس چیز کا معلوم ہے. ایسا نہیں کہ وہ علم نہیں رکھتا، مذہب کی بنیاد پہ وہ علم رکھتے ہیں. وہ درویش صفت ہیں اور خانقاہی نظام کے مطابق وہ چل رہے ہیں، اور صوفی ہیں، باعمل صوفی ہیں. وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. اور حیرت انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. جو یہاں پہ انہوں نے حیرت کا، آہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ حیرت کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے کے جاتا ہے، سوچنے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. اگر آپ کو اس میں علمی باتیں پسند آئیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. تھینک یو.